الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरतुल क़द्र की तिलावत की है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मुक़द्दसा में से एक हदीस का एक टुकड़ा पेश किया है। आज के मौज़ू का उन्वान है एहतिकाफ़ और लैलतुल क़द्र। रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ही बाबरकत है, रहमतों वाला है, अज़मतों वाला है, मग़फ़िरत का महीना है, जहन्नम से आज़ादी का महीना है। ये महीना जश्न नुज़ूल कुरान का महीना है। इस महीने में कुरान मुक़द्दस नाज़िल हुआ है, तो उस खुशी के तौर पर मौलाए करीम ने रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस जैसी अज़ीमुश्शान किताब हम पर नाजिल की है, हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल की है,
تو اللہ کے شکر کے لیے یہ پورا مہینہ روزے رکھنے فرض ہیں۔ رمضان مبارک کے برکات میں سے بہت سارے برکات ہیں، ان برکات میں سے ایک برکت وہ اعتکاف ہے۔ اسلام ایک سوشل مذہب ہے۔ سوشل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ربط میں رہنا، لوگوں کے ساتھ تعلق میں رہنا، لوگوں کی ہمدردی کرنا، لوگوں کی ہمدردی چاہنا، لوگوں کی خیرخواہی چاہنا، لوگوں سے بھلائی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مسافروں کا خیال کرنا، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اور قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو بار بار آتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پھر فرمایا وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، پڑوسی کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسافروں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، دور کے پڑوسی کا خیال رکھیں، قریب کے پڑوسی کا خیال رکھیں، رشتہ دار پڑوسی کا خیال رکھیں۔ یہ سب قرآن مقدس کے موضوعات ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام سوشل مذہب ہے، معاشرے کے ساتھ گول میل کے چلنا، یہ اسلام چاہتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ عیسائیت اس میں راہبیت تھی، راہبیت، اور وہ جو رہبانیت، راہبیت انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا، اللہ نے ان پر لازم نہیں کیا تھا۔ 27ویں پارہ جو آخری پیج ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ ان لوگوں نے جو رہبانیت کا انتخاب اپنے لیے کیا تھا، فرمایا کہ ہم نے ان پر لاگو نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے لیے اللہ کے قرب کے لیے ایک ذریعہ بنایا تھا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ کر کسی دور دیہات میں، کسی غاروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے۔ فرمایا ہم نے ان پر لاگو نہیں کیا تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی اپنے معاشرے کو، اپنے رشتہ داروں کو، لوگوں کو چوڑ چاڑ کر غاروں میں جانا، کہیں دور دیہاتوں میں جانا، کہیں جنگلوں صحراؤں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے عبادت اس کو قرار دیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، یہ عبادت ہے، اولاد کی تربیت کرو، یہ عبادت ہے، اپنی بیوی کا حق ادا کرو، یہ عبادت ہے، اپنے شوہر کا حق ادا کرو، یہ عبادت ہے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، یہ عبادت ہے، راستے میں چلتے ہوئے مسافر کا خیال رکھو، یہ عبادت ہے۔ اس کو اسلام نے ترجیح دی ہے۔ عبادات دو قسم کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو بات میں کر رہا تھا اعتکاف کی، یہ رمضان مبارک کے برکات ہیں کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، چوڑ چاڑ کر ایک کونے میں بیٹھنا عبادت، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ نے اس چیز کی بھی اجازت دی ہے۔ یہ رمضان کے برکات ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویسے چوڑ چاڑ کر نہیں، لیکن رمضان میں اللہ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ گھر کو چھوڑ دیں، غیر ضروری مسجد سے نہ نکلیں، غیر ضروری نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ آپ مسجد میں بیٹھ کر، ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کلام کرے، اللہ کے ساتھ بات چیت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے در میں اپنے مسائل پیش کرے،
اللہ کے در میں اپنی پریشانیاں پیش کرے. یہ اعتکاف کا مقصد ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. یہ رمضان کے برکات ہے، یہ رمضان کے ثمرات ہے، یہ رمضان کی عظمت ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ رمضان کے علاوہ نفل جمعات کہیں نہیں ہے. نفل جمعات کے ساتھ کوئی نہیں پڑھتے، صرف فرض پڑھتے ہیں. وتر جو واجب ہے وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، صرف فرائض پڑھتے ہیں. یہ رمضان مبارک کی برکات ہے، یہ رمضان مبارک کی عظمت ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے نفل بھی جمعات کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے. اس ماہ مبارک میں وتر پڑھنے کی بھی اجازت ہے جمعات کے ساتھ. یہ رمضان کے برکات ہے، یہ رمضان کی خصوصیات ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی تراویح فرض تو نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں، پڑھنے تو نہ پڑھ. اس نے زبردستی تو نہیں کیا نا. لیکن آپ معاشرے میں یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، جب آپ لباس پہنتے ہیں نا تو آپ واسکوٹ بھی ساتھ پہنتے ہیں. آپ خوبصورتی اس سے بڑھ کر کرتے ہیں. وہ ضروری تو نہیں ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اچھے خاصے کاٹن کے مزیدار قسم کے کپڑے کلف لگا کر استری کر کے. وہ کس نے کہا کہ کلف لگائے؟ کس نے کہا کہ استری کرے؟ کپڑے تو ویسے بھی نارمل سے پہن سکتے تھے. یہاں دنیا داری میں تو ہم پھر بہت جو ہے نا وہ ہوشیار بنتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز دور دراز کوئی 10 روپے بھی سستی چیز ملتی ہے تو ہم اس کے لیے دور جاتے ہیں، پیٹرول بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور وہاں پر جو رش ہوتا ہے اس میں بھی جو مرضی ہو جائے، لیکن ہم نے وہ چیز حاصل کرنی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بونس دیا ہے، یہ انعام دیا ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا. وہ قیام کیا ہے؟ وہ یہ نماز تراویح ہے. ورنہ دوسری نمازیں تو غیر رمضان میں پڑھتے ہیں. عشاء تو روزانہ پڑھتے ہیں، صبح تو روزانہ پڑھتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، من قام رمضان، جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا. اور یہی نماز تراویح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کی وجہ سے ہم پر فرض نہیں ہوئے. یہ حضور کی مہربانی ہے کہ حضور نے 2-3 راتیں نمازیں پڑھی، باجماعت ادا کی، اور پھر باہر تشریف نہ لائے. صحابہ صبح تک انتظار کرتے رہے، لیکن حضور تشریف نہ لائے. اس لیے نہ لائے کہ فرض نہ ہو جائے، یہ میری امت پر باری ہو جائے گا. اور پھر صحابہ نے اجماع کر کے یہ اجماع امت ہے، اس پر سارے صحابہ مل کر انہوں نے یہ کام شروع کیا. یہ رب العالمین کا خصوصی طور پر ہم پر انعام ہے، یہ بونس ہے، یہ اضافی انعام ہے. اس طریقے سے یہ جو اعتکاف ہے یہ عمل بھی وہی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری حدیثوں میں آتا ہے کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور رمضان کے آخری عشرے میں ایسی محنت کرتے تھے، ایسی جدوجہد کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے، عبادت میں ایسے مگن رہتے تھے. فرمایا ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اس کے علاوہ کہیں انہوں نے اس طرح کی محنت اور کوشش نہیں کی ہوتی.
اگر ہم حضور کی زندگی کو دیکھیں تو حضور تو روزانہ عبادت کرتے تھے، روزانہ راتوں کو کھڑے ہو کر دیر دیر تک نماز پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، لیکن رمضان کے اپنے ہی اثرات ہیں۔ فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر، ساری روٹین سے ہٹ کر حضور ایسے اعمال کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، جو اس کے علاوہ کہیں نہیں کرتے تھے۔ اور یہ رمضان مبارک کے برکات ہے، رمضان مبارک کے ثمرات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو رمضان سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں رہتے تھے، رمضان کے انتظار میں رہتے تھے، رجب سے دعائیں شروع کر دیتے تھے، رجب سے دعائیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ یہ رجب اور یہ شعبان یہ رمضان کے پڑوس میں ہے، ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ حضور دعائیں کرتے تھے، انتظار میں رہتے تھے، اس لیے کہ حضور تو یہ رحمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، حضور تو یہ سارے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، حضور تو یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، حضور نے تو یہ جلوے، یہ مناظر، یہ خوبصورتیاں اس وقت دیکھی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جب وحی کا نزول ہو رہا تھا، جب فرشتے آئے تھے، جب فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تشریف لائے تھے اور قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سکھا رہے تھے، حضور کو قرآن سکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ رحمتیں تھی، یہ وہ نور تھا، یہ وہ برکات تھے، یہ وہ ثمرات تھے جو حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، اس لیے حضور رغبت کرتے تھے، شوق رکھتے تھے۔ رمضان مبارک میں حضرت جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے اور حضور سے قرآن کا دورہ فرماتے تھے، حضور کو قرآن سناتے تھے اور حضور سے قرآن سنتے تھے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، یہ بلندیوں کا مہینہ ہے، یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے مولا کریم نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے مخاطب آپ کو کیا پتہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک طرف کچھ ساعات، کچھ لمحے، کچھ گھنٹے، دوسری طرف 1000 مہینے، لیکن یہ جو ساعات ہے، یہ جو گھنٹے ہیں، یہ جو لمحے ہیں، یہ ان 1000 مہینوں پر باری ہے، یہ ان 1000 مہینوں پر بلند ہے، ان کا پلڑا باری ہے ان گھنٹوں کا، اس لیے کہ ان ساعات میں، ان گھنٹوں میں، ان لمحوں میں جشن نزول قرآن ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں جشن نزول قرآن ہوا ہے، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ کلام مقدس نازل کیا ہے۔ فرمایا ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ لوگ کے لیے رہنمائی ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشر میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ اس کے بعد امہات المؤمنین اپنے گھروں میں اعتکاف فرمایا کرتی تھی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، حضور کا اہتمام، یہ عظمت ہے، یہ بلندیاں، تو امہات المؤمنین بھی یہ اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اعتکاف اس لیے ہے
کہ اس ذہن کو، اس دماغ کو اللہ کے حضور حاضر کرے، دنیا کے جنجالوں سے، دنیا کے مسائل سے، دنیا کی پریشانیوں سے ایک کونے میں علیحدہ ہو جائے، رب کے سامنے حاضری دے، رب کو یاد کریں، رب کے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کریں کہ مولا یہ ہماری پریشانی، ان پریشانیوں کو دور کر دے، مولا یہ ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کر دیں، مولا یہ ہمارے گناہ ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے کہ مولا ہماری اولاد کو نیک راستے پر لگا دے۔ اپنی بچیوں کے لیے دعا کرے مولا ہماری بچیوں کو نیک راستے پر لگا دے۔ اپنی خواتین کے لیے دعا کرے کہ مولا پورے روزے میں یہ رات کو اٹھتی ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے، افطاری کا انتظام کرتی ہے، ان کو بھی اجر و ثواب عطا فرما، جتنی محنت کرتے اس طرح ان کو اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ رب سے مناجات کا مہینہ ہے، یہ جو آخری عشر ہے نا، یہ رب کے ساتھ راز و نیاز کا مہینہ ہے، رب کے ساتھ بات چیت کا مہینہ ہے، اور رب کے ساتھ جو بہترین بات چیت ہے وہ نماز ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ خطاب ہے، ڈائریکٹ خطاب ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام ہی برکت والا ہے، وتعالی جدک، اے اللہ تیری شان بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ سے خطاب ہے، اللہ سے بات چیت ہے، اللہ سے بہترین بات چیت وہ قرآن مقدس سے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھا کرے، توجہ سے پڑھا کرے، خوش دلی سے پڑھا کرے، سمجھ کے پڑھا کرے۔ قرآن کا پڑھنا ویسے بھی بابرکت ہے، ویسے بھی ثواب ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کو دل سے لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن مقصد قرآن کا کیا ہے کہ قرآن کو پڑھے، سمجھ کے پڑھے کہ رب العالمین کیا فرما رہے۔ اور اگر آپ قرآن مقدس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، سوچ سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے بات چیت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہر آدمی کے ساتھ مخاطب ہے۔ وقت نکالے، دنیا کی جھنجھٹ ذہن سے نکالے، صرف اللہ کے کلام پر توجہ دے، پڑھیں، تو آپ کہیں گے کہ اللہ مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ معاشرے کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اللہ لوگوں کے مسائل بتا رہے ہیں۔ یہ قرآن مقدس کی خصوصیت ہے کہ قرآن مقدس یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، یہ قرآن مقدس ہمیشہ جدید کا جدید ہی رہے گا، دنیا جتنی بھی ترقی کرے لیکن قرآن جدید کا جدید ہی رہے گا۔ دنیا جتنے بھی آگے جائے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بات تو رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے بتائی ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اسی مقصد کے لیے اعتکاف ہے، اور جب اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تو اعتکاف کے لیے بیٹھنا وہ 20 رمضان کے آخر میں، 21 رمضان رات شروع ہونے سے پہلے پہلے، اذان سے پہلے پہلے مسجد آنا ہے۔ یہاں 20 رمضان کو مسجد میں روزہ افطار کرنا ہے، اور جب اعلان ہو جائے، چاند نظر آ جائے، تب نکلنا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے جو جائز ضروریات ہے اس کے لیے نکل سکتے ہیں، غیر ضروری بات چیت میں نہیں کر سکتے، غیر ضروری آنا جانا نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے لیے گھر سے کوئی کھانا پینا لانے کا انتظام نہ ہو تو گھر کے دروازے تک بھی وہ جا سکتا ہے، ضرورت کے لیے گھر کے دروازے تک جائے، گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے، گھنٹی بجائے اور ادھر سے کھانا لے کر واپس آ جائے، گھر کے اندر داخل ہونا نہیں اس کے لیے۔ اپنی ضروریات، انسانی ضروریات کے لیے وہ جا سکتا ہے، لیکن غیر ضروری اگر وہ مسجد سے تھوڑی دیر کے لیے نکلے گا تو اس کا مسنون اعتکاف وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ اعتکاف مسنون سنت اعتکاف علی الکفایہ، اگر محلے سے، پورے محلے سے ایک شخص بھی نہ بیٹھے تو پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے محلے کی طرف سے کم از کم ایک آدمی ہر حال میں اعتکاف کے لیے بیٹھے، تو یہ سنت علی الکفایہ ہے۔ تو اس لیے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے اللہ کو
اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، اللہ کے حضور اپنے مسائل و پریشانیاں پیش کرنے کے لیے یہ اعتکاف ہونا یہ لازمی ہے۔ اور جب اعتکاف کے لیے بیٹھے تو اپنے لیے بھی دعا کرے، ملک کے لیے بھی دعا کرے، پورے محلے کے لیے بھی دعا کرے، پورے علاقے کے لیے دعا کرے، کیونکہ یہ آپ صرف اکیلے نہیں ہیں، آپ محلے کے نمائندہ ہیں۔ جب آپ محلے کے نمائندہ